جا زندگی مدینے سے، جا زندگی مدینے سے، جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے، جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بوبکر سے کچھ انہیں عشق و وفا کے لا، بوبکر سے کچھ انہیں عشق و وفا کے لا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، اور مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے جا کے لا، دروازہ علی سے
خیرات جا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پوچھ کر بلا کے لا، منظر ذرا حسین سے کچھ کر بلا کے لا، اور درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی، درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو زین العابدین سے فکر دعا کے لا، تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا، سجدے میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پڑے، سجدے میں گڑ گڑا محمد کے پاؤں پڑے، جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا، جا اور جلد رحمت سجدے میں گڑ گڑا محمد کے پاؤں پڑے، اے زندگی سجدے میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پڑے، جا اور جلد رحمت حق سے جھونک بلا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونک ہوا سے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ جس وقت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ ایسا وقت ہے جس میں میرے نبی نے فرمایا کہ روزہ دار جو ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ ہم اس آنسوؤں کا اللہ کو واسطہ دے کے نبی کی ان آنسوؤں کا واسطہ دے کے جو میرے نبی نے
ساری ساری رات جاگ کے سجدے میں اپنی اس امت کے لیے ہمارے لیے بہائے اور مغفرت کی دعائیں مانگی. ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے ان روزوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں اس عذاب سے نجات دلوا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. رمضان کی مبارکباد، اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ واقعی وقت جو ہے یہ مبارک ترین بن جائے مسلمانوں کے لیے بھی اور ساری عالم دنیا کے لیے انشاءاللہ تعالی. رحمت کا یہ عرصہ جو ہے یا یہ وقت جو ہے یہ شروع ہوا، مجھے اس بات کا کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ رحمت جو ہے یہ واقعی رحمتوں کے ساتھ ہی اترے گی انشاءاللہ. اور ہم ان رحمتوں کو اترتے ہوئے ضرور دیکھیں گے. ان رحمتوں کو آج اترتے ہوئے میرے ساتھ جو دیکھیں گے وہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر بھائی. السلام علیکم ڈاکٹر. اور میرے ساتھ ہے شام الہی ظہیر شام. السلام علیکم. اور بٹ صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نا صرف اس لیے بخش دینا ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے عاشق ہیں. طاہر بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. طاہر رشید صاحب بہت شکریہ. طاہر بھائی السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ ہوں گے اکبر درس صاحب کراچی سے. اور بات اکبر درس صاحب سے شروع کرتے ہیں. استاد بھی ہیں، محسن بھی ہیں، بہت ہی شفیق انسان بھی ہیں اور عالم تو اپنی جگہ پر ہیں ہی. حضرت یہ جو وقت ہم درس بھائی گزار رہے ہیں یہ رحمت کا ایک 10 دن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ اس کی رحمتوں کو اپنی جھولیوں میں سمیٹ لیں. میں جو سمجھتا ہوں رحمت کو وہ رحم کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ اللہ رحم کس طرح سے کرے گا. اور اللہ جب رحم کرتا ہے تو وہاں تو رحم پہ تو اللہ نے فرشتے کو بھی بٹھا دیا 40 دن کے بعد کہ لکھو میں لکھاتا ہوں. اس سے بڑا اور کیا رحم ہوگا. یہ جو رحمتوں کا نزول ہے اس کو ایک عام امتی، ایک عام مسلمان جو ہے وہ ایک روایت سے ہٹ کے کیسے سمجھے کہ یہ رحمت کیا چیز ہے جس کے لیے اللہ نے یہ 10 دن لگائے. اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرے نبی کئی ماہ پہلے رمضان کی آمد کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور ہم وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جن کو رمضان کا یہ روزہ نصیب ہوا. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطب بھائی میں انتہائی مشکور ہوں قطب آن لائن میں بھی آپ کا اور سما کے ان پروگراموں میں گزشتہ برس گزر گئے ہیں کہ آپ کی رفاقت رہی. اس مرتبہ اتفاق ہے کہ آپ لاہور میں ہیں. آپ دیکھیں پروردگار عالم جل شانہ و عم والہ نے قرآن کریم و فرقان حمید کی ابتدا جو کی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شروع اللہ کے نام سے. اب اللہ اپنا تعارف کیا کروا رہا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی مہربان بھی ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اب دیکھیے یہ نفی ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ کہ کوئی معبود نہیں ہے، تو توجہ کروا رہا ہے پروردگار عالم کے وما ارسلناک، اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا سوائے اس کے رحمت للعالمین کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو تمام جہانوں کے لیے رحمت پروردگار عالم نے حضور کو بنایا اور ان کا تعارف رحمت للعالمین ہی سے کیا اور اپنا تعارف کروایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہ وہ مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. اب مہربانی کا اس کا تصور اگر ہم کریں تو پروردگار عالم جل شانہ و عم والہ جیسے ایک بیج ہم بوتے ہیں اور وہ بیج جو ہے وہ بالکل کچھ نہیں ہوتا، لیکن خاک میں ملنے کے بعد پروردگار عالم اس میں سے ایک پودا جو ہے وہ نکال دیتا ہے. وہ پودا آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے اور پھر وہ ایک درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ایسے ہی انسان کو جب پروردگار عالم پیدا کرتا ہے تو اس کو ویسے ہی بے یار و مددگار صرف ماں باپ کے آسرے پر نہیں چھوڑتا، بلکہ پروردگار عالم اس کی لمحہ بلمحہ نگہداشت فرما
فرماتا ہے اور ایسی نگہداشت کی کرتا ہے کہ اس کو جوانی کے عالم میں پہنچاتا ہے، جوانی سے وہ ادھیڑ عمری کے زمرے میں آتا ہے، پھر ادھیڑ عمری سے وہ بڑھاپے کی جانب چلا جاتا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم کی رحمت ہی ہے کہ جو اس کو بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جو ہے وہ نگہداشت فرما رہی ہے۔ تو رحمان کے معنی ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسی نگہداشت کرنے والا کہ اکبر داس بھائی آپ میرے ساتھ ہیں، آپ یہیں رکیے گا۔ پہلے میں آپ کی اس بات کا نا وہ جو آپ کی بات کا نشے کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں، لطف ہے، وہ جو لطف ہے نا، خدا کی قسم وہ اس وقت نا خون میں گردش کر رہا ہے۔ کیا خوبصورت بات، لاکھوں دفعہ بات سنی، لیکن وہ جب شیطان بولنے اور سننے والے کے درمیان سے ہٹ جاتا ہے نا، روزے ہیں، تو بات کا ایک مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ نے تعارف کیسے کروایا، کیا خوبصورت بات ہے۔ طاہر بھائی اس بات کو بڑھاتے ہوئے جو اکبر دست بھائی فرما رہے تھے، اللہ نے اپنا تعارف جو کروایا اس کا اظہار جو ہے وہ رب العالمین نہیں ہے، میرے لیے وہ رحمت العالمین کی صورت میں میرے پاس آیا۔ اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو بلال بھائی آپ کا، سما ٹی وی کا اور علماء کا سب کا شکریہ بھی، اور پوری امت کو مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، رحمت والا عشرہ ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 3 عشرے بنائے، تو اگر کوئی بچہ یا کوئی بڑا کسی سے کی غلطی کر دے، کسی کا نقصان کر دے، کسی کا مجرم ہو، تو وہ کہتا ہے اچھا ماحول سازگار ہونے دیں۔ اگر وہ کسی کے پاس جائے، وہ کہتا ہے یار ابھی بڑے غصے میں ہے، ماحول سازگار ہونے دو، ماحول سازگار ہوگا نا پھر انشاءاللہ بات کریں سبحان گے۔ اللہ، سبحان تو اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ میرے بندے کو یہ پتہ ہے کہ وہ کتنا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، ڈرا ہوا ہوگا کہ میں نے اپنے رب کی خطائیں کی، اس کی نعمتیں میرے اوپر اس قدر زیادہ تھی، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکا۔ تو لہٰذا کہیں یہ رمضان کی جو میری رحمتیں اور مغفرتیں ہیں، میرے انعامات ہیں، ان سے محروم نہ رہ جائے، اس ڈر کی وجہ سے کہ میں نے تو اللہ کا مجرم ہوں، میں تو اللہ کا گناہ گار ہوں۔ تو اس لیے یہ پہلا عشرہ اللہ نے رحمت کا رکھا کہ دروازہ کھلا ہے، آ جا، کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ جس کا آپ نے جرم کیا ہے اس کا دل تھوڑا جو ہے نرم ہوا ہے، پھر آپ جھجکتے داخل ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی بات بھی بن جاتی ہے۔ اس وقت جو پوری امت پہ وبا ہے، اس کی صورت یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ قریۃ آمنۃ مطمئنہ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ آج یہی سارا ہے، ہر طرف خوف ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا کہ خوف کا عالم کیا ہے، کہ بھائی بھائی کو نہیں مل سکتا ہے، السلام علیکم ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں۔ اور خوف کے عالم کی انتہا یہ ہو گئی، ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج صبح مجھے جریدہ المدینہ ہے سعودی عرب کا ایک اخبار، اس کے کسی دوست نے ویڈیو بھیجی، بلال بھائی وہ جہاں جگہ نہیں ملتی تھی، جہاں لوگ منتیں کرتے تھے، جہاں آپ کی داڑھی پہ ہاتھ لگاتے تھے، آپ کا ماتھا چومتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ افطار کرو، آؤ ہمارے ساتھ سحر کرو، مدینہ منورہ کی وہ گلیاں جب آج وہ میں نے ان میں کوئی فرد نہیں دیکھا، کوئی چیز نہیں دیکھی، اس وقت سے دل بھی رو رہا ہے، آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں۔ اور اس رب کریم کے علاوہ ہمارا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا میں کوئی طاقتور ہوتا اس کے علاوہ تو ظاہر ہو جاتا نا، تو پتہ چلا وہی ہے اور اسی سے مانگنا ہے، اسی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اس کی صفت، اسی لیے تو اس نے اپنا نبی جو بھیجا وہ رحمت للعالمین بھیجا۔ آپ دونوں حضرات ہیں نا، اکبر دست بھائی اور طاہر بھائی، آپ کے اوپر نا آج اللہ کی وہ رحمت جو ہے نا وہ گفتگو کی صورت میں نازل ہوتی ہوئے یقین کیجئے دلوں کو محسوس ہو رہی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کیا خوبصورت تشبیہ کی ہے کہ وقت جو ہے ماحول بدل جائے تو انسان پھر موقع دیکھتا ہے۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ حضور سب کا خیال یہ تھا کہ بہت زیادہ طاقت ہوگی ہمارے پاس، فوجی قیادت ہوگی، فوجی ساز و سامان ہوگا تو ہم محفوظ رہیں گے۔ اب پتہ چلا زندگی میں محفوظ رہنے کے لیے صرف صابن کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہاں سے کہاں ہمیں گرا دیا۔ یہ جو رحمت کا وقت ہے،
اس کو کیسے کیش کیا جائے؟ یہ لفظ ٹھیک ہوگا، کیش کیسے کرو؟ بالکل درست آپ نے کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی میں تھوڑی سی بات ان کی آگے بڑھاتا ہوں کہ جیسے اکبر درس بھائی نے کہا کہ قرآن کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگلی صورت ساتھ ہی کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پہ ابتدا کے اندر یہ ذکر کیا تکرار کے ساتھ. وجہ کیا؟ یہ بھی سن لیں. اچھا یہ رحمان کی عام فہم ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. رحمان یہ جو ڈائی ہے نا، یہ جو سیگا ہے، اس کے اندر مبالغہ ہے. جیسے انسان کو بہت بھوک لگی ہو نا، عربی میں کہتے ہیں جوعان، پیاس لگی ہو عطشان، بہت نیند آئی ہو نومان، غصہ زیادہ آ جائے غضبان. یہاں پہ رحمان. رحمان اس سے مراد بعض ساتھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش پہ ہے، تو یہ نہ ہو کہ کہیں ٹھنڈی پڑ جائے، جیسے کھانا کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے پانی. اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن اکیلا نہیں کہوں گا، الرحیم. الرحیم یہ جو ڈائی ہے اس کے اندر استمرار ہے، کنٹینیوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو جوش ہے نا، اور رہوں گا بھی. ہاں یہ جو جوش ہے نا یہ وقتی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے. کیا بات، ایک کیا اکبر بات، کیا خوبصورت بات جو آپ نے بات کی. اچھا میں نا مجبوراً نا وقفہ نہیں لے سکتا اس بات پہ کہ مجھے ذرا یہ انجوائے کرنے دے بات. کیا خوبصورت بات کی ہے بٹ صاحب. میں ہوں جوش والی بات ہے، پھر یہ نہ سمجھنا یہ جوش ختم ہو جائے گا، رہوں گا بھی ایسا. کیا بات ہے، کیا بات، کنٹینیوٹی. آپ گرامر کے لوگ اس بات کو سمجھتے. دوسری بات یہ بلال بھائی، ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس مہینے کے اندر ہم نے قدم رکھا ہے. نبی کریم اس کی کیا بشارت دیا کرتے تھے کہ تمہارے پہ وہ مہینہ آ گیا. ہمیں بھی یہ خوشخبری سنانی چاہیے نبی کے الفاظ میں. وہ عظیم مہینہ سایہ فگن ہو گیا جس میں اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اس حدیث کا مفہوم ہم نے اچھا تشبیہ نہیں ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے. جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کی پھر اگر تشریح سننی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر کھڑکی، ہر در، ہر دریچہ بھی بند کر دیا جاتا ہے. جو دریچہ قبر میں اتارتے وقت جہنم کی طرف، آپ کو پتا ہے جنت کی کھڑکی بھی کھلتی ہے قبر کے اندر اور جہنم کی بھی کھلتی ہے. جہنم کی بھی بند ہو گئی، وہاں جہنم کی بھی بند ہو گئی. سمجھ گئے؟ تو جنت کے دروازے کھل گئے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا گیا. اس حدیث کے اوپر ہم نے اگر غور کریں، اللہ تعالیٰ تو موقع دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو فراہم کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو کچھ اس حدیث سے سمجھنا چاہیے نا. رک جائیے، اب رک جائیے. حضور اقدس یہ گفتگو جو ہے نا یہ بالکل اور طرف چلے گی. اللہ نے اپنا تعارف جو کروایا ہے رحمان اور رحیم سے کروایا ہے، اس بات کو بڑھائیے آگے. کیا خوبصورت تعارف کروایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لطف آ رہا ہے نا سن کے مزہ آ رہا ہے. کیا بات ہے. دیکھیں تفسیر صافی میں رحمان کا تعارف کراتے ہوئے ایک درجہ بندی کا لفظ استعمال کیا ہے جی کہ اگر ہم فرض کریں کہ رحمت کے 100 درجے ہیں جی تو ہم فرض کر نہیں سکتے، ہم فرض کر رہے ہیں 99.99 جو ہیں وہ خدا کے پاس ہیں، اور باقی ایک درجہ اس نے اپنی پوری مخلوق کو عطا کی ہے. کیا بات ہے. جی اب خود سوچیے جس میں رحمت اللہ عالمین بھی موجود ہیں تو خدا کتنا رحمان اور رحیم. کیا رحمان ہے. ایک دوسری بات، جس طرح رحمان اور رحیم، رحمان میں جو مفسرین نے فرمایا اس میں عمومیت پائی جاتی ہے. کوئی بھی ہو، خدا کا دوست ہے، خدا کا دشمن ہے، ماننے والا ہے، نہیں ماننے والا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ اس کو منکر کیا ہے جو اس کے خلاف مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، فرعون بن بیٹھا ہے، نمرود بن بیٹھا ہے، وہ اس کے لیے بھی رحمان ہے. کیا بات ہے. جی اور رحیم کے لیے کہا گیا کہ رحیم جو ہے اس میں تھوڑا سا کہ خصوصیت ہے کہ صاحبان ایمان جو ہیں ان سے غلطیاں ہو جائیں تو ان کے لیے. لیکن دوسری بات جو ہے قرآن کریم میں اللہ نے بڑا خوبصورت نقطہ نکالا ہے. جی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال کیا ہے اور اپنے حبیب کے لیے بھی رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال کیا ہے. کہنے کو دونوں لفظ ایک ہیں، سپیلنگ ایک ہیں، لیکن معانی میں تھوڑا سا فرق دے دیے. جب خدا اپنی ذات کے ساتھ رؤوف الرحیم کی بات کرتا ہے تو پھر للناس کہتا ہے، سارے انسانوں کے لیے، کوئی اس میں تمیز نہیں، مسلمان غیر مسلمان، مشرک کافر یہودی عیسائی مومن متقی پرہیزگار، نہیں جی سب کے لیے. لیکن جب رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات آتی ہے تو پھر مومنین کی بات آ جاتی ہے، پھر مومنین کو بشارت دی جاتی ہے. اور اس روزے میں جو خطاب ہوا ہے وہ بھی یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے ہوا ہے کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. اور ایمان والے ہونا بھی بہت بڑا رتبہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جس کو بہت بڑا رتبہ سمجھتے تھے اس سے تو اللہ آغاز کر رہا ہے. یہ وہی بات پیار کی بات آ رہی ہے کہ جس رحمت کا عشرہ ہے نا، تو خدا نے یہ نہیں کہا میرے بندو، اس میں ڈانٹ ہے، اس میں کرختگی ہے، کہا کہ او میرے پیارو
او میرے مومنو، او میرے ماننے والوں. تو اس میں جو لب و لہجہ اپنایا ہے روزہ رکھنے والوں کا حکم دیتے وقت، وہ بھی پیار و محبت کا لب و لہجہ اپنایا ہے، رحمت کا لب و لہجہ. کیا خوبصورت بات. ایک بات صرف ان کی یہ اصل میں ایک حدیث بھی ہے، تفسیر صافی کے علاوہ یہ حدیث بھی ہے کہ 100 درجے جو رحمت کے ہیں نا، ایک درجہ زمین پہ نازل کیا ہے. اس کی تشریح پتہ کیا ہے؟ اس ایک درجے کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے. ایک رحمت کا درجہ صرف زمین پہ ہے. درندے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، یعنی محبت کے جتنے سلسلے ہیں ایک درجہ، تو باقی 99 اللہ نے اپنے لیے خاص رکھے ہوئے ہیں. یہ ہماری سمجھ ہے جس کے لیے ہم یہ مثال دے رہے ہیں، ورنہ یہ بے مثال مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درجے میں کتنی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال صحابہ کو سمجھائی. عورت اپنے گمشدہ بچے کو، یہ میں واپس آ کے سنوں گا. یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے، اب ساری حدیثیں خوبصورت ہیں، لیکن کمال بات ہے آج مجھے گفتگو میں یقین کیجئے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آج تمام لوگ جو ہے نا ان کے اوپر اللہ کی رحمت خاص طور پہ لفظوں کی صورت میں اتر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ایک آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں، پھر میں کراچی کی طرف بھی میں جاؤں گا. مدینہ شریف میں نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ٹانگوں سے چپٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دسترخوان ہے اس پر لے کے جائیں. لیکن پاکستان کا ایک میں نے یہ بھی حال دیکھا ہوا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ غیر اسلامی ممالک میں تو سستی ہو جاتی ہیں، ہم جو ہے وہ ان کو بلیک کرنا شروع کر دیتے آج ہیں. مہنگی ہو گئی ہیں ساری چیزیں مزید یعنی کہ ایک تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مہنگی ہوئی تھی نا، مزید ایک مہنگی تو ہوئی. رمضان کی آمد کی وجہ سے جو ذخیرہ اندوز ہے انہوں نے بھی مہنگی کر دی. اچھا یہ گفتگو جو ہے نا یہ ہم لوگ جو ہیں اپنے رپورٹر سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دیر میں. حضور وہ جو مجھے لطف آ رہا تھا بڑا خوبصورت تھا، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے. اس بات کو تھوڑا سا واضح کیجئے کہ ایک آپ فرما رہے ہیں عمومی بات ہے، یعنی کہ کامن بات ہے جس میں سارے لوگ شامل ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ خاص بات ہے، وہ صرف مومنین کے لیے ہے یا ایمان والوں کے لیے ہے. اس بات کو ذرا تھوڑا سا کھولیے، وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، مہمانوں کو بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا. ایک دن مہمان نہیں ملا، تلاش میں چلے گئے، چلتے چلتے چوک چوراہے میں ایک بابا بوڑھا ملا، اس کو پکڑ کے لے میرے پاس کھانا کھاؤ. احترام سے بٹھایا دسترخوان پہ. نبی اللہ خلیل اللہ جد الانبیاء شیخ الانبیاء، کتنے القاب جس کو تمام ادیان کے پیروکار مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں. دسترخوان پہ بٹھایا اور جب کھانا شروع ہوا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس نے نہیں پڑھا. بھائی تو نے اللہ کا نام لیا، کہتے کون اللہ؟ کیا اللہ؟ وہ تو میرے اللہ کو نہیں مانتا، چل اٹھ یہاں سے، نکل آ گیا تو کھانا کھانے کے لیے. اٹھ بیٹھے، چل کھانا میرا، دسترخوان میرا، اور تو مطلب میرے رب کو ہی نہیں مانتا. وہ وہاں سے نکلا ادھر اللہ تعالیٰ کی وہی آ گئی، ابراہیم تو نے کیا کیا؟ مطلب تجھے نہیں مانتا تھا. ابراہیم مجھے نہیں مانتا تھا، تیری بات تو مان کے آ گیا تھا نا. جی کیا تجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میرے دشمن کو یا اپنی بات نہ ماننے والے کو ایک وقت کا کھانا دے سکے؟ مجھے دیکھ 80 سال کا بوڑھا ہو چکا ہے، ایک دن نہیں اس نے مجھے مانا اور میں مسلسل روٹی دیے جا رہا. کیا بات ہے، جاؤ جا کے اس سے معافی مانگو. اب آگے وہ پیچھے سرکار ابراہیم علیہ السلام وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں مجھے بابا مارے گا یہ. اب وہ پکڑ کے لے کے آئے کہ مجھے معاف کر دو. سب سے پہلے تو مجھے کہا تم یہ معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ جب میں نے تجھے وہاں سے اٹھایا تو میرے رحمان الرحیم رب نے مجھے یہ کہا کہ وہ منکر تھا تو میری توحید میری عبادت کا، تیرا تو منکر نہیں تھا، تیری تو بات مان لی تھی، میری نہیں مانی. تو تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ تیری تو مان لی تھی نا، میری نہیں مانتا تھا، تو مسئلہ تو میرا ہے. تو لہٰذا جب میں 80 سال سے دے رہا ہوں تو اب کیوں جاؤ اس کو واپس لے کر. تو میرے رب نے مجھے کہا کہ میں تجھے منا کے لے ہوں، یہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے. کہتی یار تیرا رب اتنا کریم ہے تو پھر پہلے مجھے اس کی توحید کا کلمہ پڑھا لے. ہائے یہ ہے تبلیغ کا درس. بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو اللہ تعالیٰ، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اتنی دفعہ پڑھا لیکن یہ دل میں ہمیشہ کھب جاتا ہے. اللہ کا کیا خوبصورت کلام ہے ایک ایسے ہی شخص کے لیے اپنے نبی کے ساتھ جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، جو پہچانتے ہی نہیں ہے. اللہ اس کا بھی خیال رکھ رہا ہے اور اس کے لیے اپنے نبی کو وحی کر رہا ہے. ایسا رب اس رحمت میں میرے دو آنسوؤں کی التجا کو بھی تو سنے گا نا انشاءاللہ. بے شک بے شک. دیکھیں شیخ سعدی کی بوستان، اس کے ابتدائیے میں شیخ سعدی جو حمد لکھتے ہیں اس میں ایک بات وہ کہتے ہیں کہ اگر با پدر جنگ جویت کسی پدر بھی گما خشم گیرت بسی. کہ اگر ایک نالائق لڑکا اپنے باپ کی حکومت عملی کرتا ہے تو باپ اس کو آنکھ کر دیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے. وگر تر کے خدمت کند لشکری
شود شاہ لشکر کشد وے بری. اور اگر ایک سپاہی اپنے سپہ سالار کا حکم نہیں مانتا تو وہ لائق نوکری نہیں رہتا, اس کو نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ ولیکن خداوند بالا و پست, لیکن وہ پروردگار عالم جو بلندی اور پستی دونوں کا رب ہے. ولیکن خداوند بالا و پست با اسیاں درے رزق برکس نہ بس, ہماری کوتاہیوں کو, برائیوں کو, بد اخلاقیوں کو دیکھتا ہے, پھر بھی ہم پر رزق کا دروازہ نہیں بند کرتا. اور رازق کتنا بڑا رازق کہ عدیم زمین سفرۂ عام اوست, یہ جو زمین ہے یہ اس کا ایک عام دسترخوان ہے. بری خان یغما چے دشمن چے دوست, اس کی دو نسخوں میں الگ الگ صورت آتی ہے کہ ایک بری خان نعمہ چے دشمن چے دوست اور بری خان یغما چے دشمن چے دوست, کہ اس پر اس کے دوست بھی بیٹھ کر روٹی کھا رہے ہیں, دشمن بھی بیٹھ کر کھا رہے ہیں, وہ سب کو رزق دے رہا ہے. تو یہ اللہ بات ہے. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. ہمارے پاس لاہور میں تہمینہ احمد ہیں جو کہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ریٹس بتائیں گی فروٹ کے, سبزی کے, اجناس کے, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آج لاہور کے اندر جو ہے وہ جو بیچنے والے لوگ ہیں, میں طنز نہیں کر رہا, جو میں ایمانداری سے کر رہا ہوں, میں طنز نہیں کر رہا, وہ لوگ جو ہیں وہ واقعی آج رمضان کو رمضان کے طریقے سے لوگوں تک لے کر جائیں گے یا وہ ذخیرہ اندوزی کریں گے یا کچھ اور ہوگا. تہمینہ فرمائیے گا کہ آج آپ کس جگہ پر ہیں اور یہاں پہ اجناس کے, پھل کے, سبزیوں کے, مختلف اشیاء کے ریٹس کیا ہیں؟ جی بالکل, میں اس ٹائم لاہور کی مکہ کالونی میں موجود ہوں اور شروع سے ہی یہاں پر رمضان بازار بھی سجایا جاتا ہے. لیکن اس سال چونکہ رمضان بازار تو نہیں سجایا گیا, لیکن فروٹس اور سبزیوں کی اسی طرح سے ٹھیلے اور دکانیں یہاں پر سیٹ ہیں اور دکان پر اپنا اپنا ایک الگ ریٹ ہی نظر آتا ہے. بات کی جائے سب سے پہلے پھلوں کی, چونکہ رمضان ہے, رمضان میں افطاری کے ٹائم سب سے زیادہ پھل استعمال ہوتے ہیں, تو سیب کی جو قیمت ہے وہ 200 سے 300 روپے ہے. جتنے بھی فروٹس ہوتے ہیں ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں, اے بی اور سی کیٹیگری میں جو پھل آتے ہیں ان کے مختلف ریٹس ہوتے ہیں. تو کم سے کم بھی جو سیب ہے وہ 150 سے 200 روپے فی کلو مل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے کیلا, جو کہ پچھلے ہفتے تقریباً 50 اور 60 روپے فی درجن تھا, اسے فوری سے پڑ لگ گئے ہیں, اب وہ 100 سے 150 فی درجن جو ہے وہ دستیاب ہے. رمضان کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جو ہے وہ ریٹس بھی کافی زیادہ کر لی ہیں. عوام بھی شکایت کر رہی ہے کہ ہر دکان کے پاس ہر ایریا میں پھلوں کے, سبزیوں کے مختلف ریٹس لگائے گئے ہیں. اس کے ساتھ اب بات کی جائے سبزیوں کی, تو سبزیوں کی بھی یہی صورتحال ہے. آلو ہو گیا, پیاز ہو گیا, ان کی قیمتیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. آلو کی قیمت جو ہے وہ 50 سے 70 روپے فی کلو مل رہی ہے, جبکہ پیاز جو ہے وہ بھی اسی طرح سے 50 سے 80 روپے فی کلو دستیاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے ہری مرچوں کی, لہسن, ادرک, سب کی قیمتیں جو ہیں وہ رمضان آنے کے بعد تھوڑی تھوڑی بڑھ گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے آٹا, دال, چاول کی, تو ان کی قیمتیں بھی اسی طرح سے دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور دودھ, دہی جو مجھے ہے یہ بتائیے کہ اگر ایک دکاندار جو ہے وہ 60 اور 80 روپے سے لے کے 150 روپے تک چلا گیا اپنے کیلوں کے مثال کے طور پہ, ایک کسٹمر کو اس بات کا پتہ چلتا ہے, تو وہ یہ کمپلینٹ کس کے پاس جا کے کرے یا کر سکتا بھی ہے یا نہیں؟ جی بالکل, پہلے تو لوگوں کو اتنی معلومات ہوتی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے آیا کمپلین کرنی ہے کہ نہیں. حکومت کی جانب سے سب کو ریٹ لسٹ لگانے کے احکامات بھی دیے گئے ہیں, لیکن اکثر دکاندار اس میں کوتاہی کرتے ہیں اور ریٹ لسٹ آویزہ نہیں کرتے. عوام کو چاہیے کہ وہ فوراً جو ہے وہ پرائس مجسٹریٹ کو یا پھر سوشل میڈیا پر جو ضلع انتظامیہ ہے ان کی ویب سائٹ پر جا کر ان کے کمپلینٹ سیل میں جا کے شکایت درج کر سکتی ہے اور بتا سکتی ہے. ضلع انتظامیہ بھی آج سے کافی عرصے سے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جاری ہے اور گرہ فروشی کے خلاف کاروائیاں بھی کی جاتی ہیں, جرمانے بھی کیے جاتے ہیں. آپ کی بات پہنچی, لیکن ضلع انتظامیہ جو ہے وہ ایک شخص, ایک دکاندار کو کنٹرول شاید کر بھی نہ سکے, یہ پریکٹیکل بھی شاید نہ ہو. خورشید عالم آپ کراچی سے میرے ساتھ ہیں, یہ فرمائیے کہ پہلے تو مجھے ذرا ایک کمپیریزن دیجئے کہ سرکاری نرخ چیزوں کے اور جو مارکیٹ میں نرخ ہیں ان میں کوئی فرق ہے, اور اگر ہے تو وہ کیا فرق ہے؟ بلال صاحب, زمین آسمان کا فرق, اگر آپ نے جو محاورہ سنا ہوگا وہ فرق ہے کم از کم سرکاری ریٹ میں اور جو ہمارا عمومی ریٹ جو چل رہا ہے بازاروں میں. کیلے کی سرکاری قیمت اگر دیکھی جائے تو 83 روپے درجن ہے, مگر 120 سے 130 روپے درجن میں وہ فروخت ہو رہا ہے.
جو درجہ دوم کا کیلا ہے 53 روپے ہے، مگر اس کی جو قیمت وصول کی جا رہی ہے عام خریداروں سے وہ 80 روپے ہے۔ خربوزے کا جو ریٹ ہے وہ 63 روپے ہے، مگر 100 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ کل تک یہ رمضان سے پہلے 80 روپے کا ہو چکا تھا، جبکہ یہ ایک روز پہلے 100 روپے کا 3 کلو اور 2.5 کلو خربوزہ جو بک رہا تھا وہ کون سی قیامت آ گئی کہ وہ 80 روپے کلو کا ہو چکا ہے۔ تربوز کی جو سرکاری قیمت ہے وہ 28 روپے ہے، مگر یہ بھی اب 40 سے 50 روپے کا ہو چکا ہے۔ رمضانوں میں آلو کی طلب بڑھ جاتی ہے پکوڑوں کے لیے، اور پیاز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، طلب بڑھتی ظاہر ہے۔ تو آلو کی سرکاری قیمت 37 روپے ہے، مگر یہ بھی اس سے 40 سے 50 روپے کلو میں۔ خورشید عالم مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کی کسی سے بات ہوئی ہو کہ آپ مارکیٹ میں پھرتے ہیں، مارکیٹ کے آدمی ہیں، یہ جو ایمان ہے یہ بھی تو بڑھتا ہے نا رمضان میں، یہ ریٹس بڑھنے کے ساتھ ساتھ کبھی کسی سے یہ بات کی آپ نے دکاندار سے کہ یار کہ طلب بڑھ رہی ہے تو تو ثواب بڑھا اپنا، تو ریٹ کیوں بڑھا رہا ہے؟ کبھی کسی سے گفتگو کی ایسی؟ یہ بالکل پوچھا گیا ہے، اور دکاندار اس حوالے سے یہی جواب دیتے ہیں کہ ان کو سامان مہنگا ملتا ہے، وہ مجبور ہیں۔ اصل میں یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے مہنگائی مافیا کا جو اس پورے مہینے میں سرگرم ہوتا ہے۔ لوگ نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں رمضان کو، لیکن ہمارا یہ ایک مہینہ جو ہے ہمارا مسلمان تاجر عام لوگوں کی کھال کھینچنے پر تل چکا ہوتا ہے، اور یہی وہ ساری قیمتیں ہیں جو ابھی 80 روپے اور 100 روپے کلو کا خربوزہ چاند رات کے بعد 100 روپے کا 3 اور 4 روپے کلو مل رہا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ روزہ کھولنا سنت ضرور ہے بلال صاحب، لیکن فروٹ چاٹ اگر آپ 2 دن نہیں کھائیں گے تو سنت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے بڑی خوبصورت بات کی خورشید اور تہمینہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آپ نے جو ہمیں انالیسس دیا یہ آنکھیں کھولنے تھا۔ پتہ نہیں میں کب یہ رمضان میں بات کہوں گا کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو کھول دیا، لیکن کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دوسرے اور شہروں کے بھی ریٹ شیئر کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگوں کے، میں اس کو طنزاً نہیں کہہ رہا، اخلاقاً کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے لوگ آج ایمان میں نیکیاں کما رہے ہیں یا مہنگائی کر کے وہ پیسے کما رہے ہیں۔ طاہر بھائی آپ ساتھ ہیں، انتہائی محترم ایک شفیق باپ کی طرح آپ نے تفسیر آج فرمائی، آج سارے لوگ کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ جو رحمت کا مہینہ ہے اس میں ایک تو ہمارا مزاج جو ہے وہ کس طرح یہاں پہ میلہ لوٹے، میں یہ لفظ پتہ نہیں استعمال، اب میں ادب کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں، اللہ کی اس رحمت کا یہ میلہ جو لگا ہوا ہے اس مہینے میں، اس کو لوٹنا کیسے ہے؟ میں نے بلال بھائی، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور موجودہ حالات میں آپ حقوق اللہ نوافل کم کر لیجئے، تلاوت کم کر لیجئے، لیکن حقوق العباد جو ہیں ان کی طرف توجہ کیجئے۔ سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا، میں بھول گیا، بات سے ذرا مراد بتائیے گا کیا ہے؟ آج بھی ہمارے ایک ڈاکٹر، میں عرض کرنے لگا ہوں، سب سے پہلے تو میں جو ہمارے آج ایک ڈاکٹر شہید ہوئے ہیں کرونا کے مرض کی وجہ سے علاج کرتے ہوئے حیات آباد پشاور کے، انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے لیے مثال یہ تاجر نہیں ہے جو ظالم بنا ہوا ہے اور جو خود بھی طاعون یا اس جیسے مرض سے مرے گا، اور جو پیسے یہ ظلم کر کے کمائے گا وہ پیسے اس کے نہ اس کی اولاد کے کام آئیں گے۔ یہ مر جائے گا اور اولاد اس کی عیش و عشرت ان پیسوں پہ کرے گی، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، میں 10 مثالیں اس پہ دے سکتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو ابھی بتایا بالکل درست ہے، اللہ کی رحمت سے وہ مستفید ہوگا جو اللہ کا حق پورا کرنے کے ساتھ اللہ کے بندوں کی طرف توجہ کرے گا۔ اگر وہ تاجر ہے تو وہ اس جذبے سے قیمتیں کم کر دے کہ یہ رمضان ہے، میرے بھائی مشکل میں ہے، پوری انسانیت مشکل میں ہے، میں 50 پیسے نفع کماتا ہوں، میں نے 25 پیسے کمانا ہے، میں نے 1 روپیہ کماتا ہوں، میں 50 پیسے کماؤں گا، خدا کی قسم یہ اللہ کی رحمت کو لوٹ لے گا، اس پہ اللہ کی رحمت بارش سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آئے گی۔ اسی طرح میرے دسترخوان پہ اگر 10 چیزیں ہیں، میں ان کو 5 چیزوں پہ شفٹ کروں، اور 5 چیزیں میں ان لوگوں تک پہنچاؤں جن کے گھر میں افطار نہیں ہے، جن کے گھر میں سحر نہیں ہے، جو مانگ نہیں سکتے۔ ایک طبقہ وہ ہے بلال بھائی جو مانگ لیتا ہے، جو سڑکوں پہ آیا ہوا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو مانگ بھی نہیں سکتا، اپنی سفید پوشی رکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اپنا بھرم بھی رکھنا چاہتا ہے۔ تو سب سے بڑی جو چاہتا ہے نا کہ اس رمضان میں اللہ کی رحمت میرے اوپر برست پڑے اور اللہ کا کرم میرے اوپر آ جائے، وہ لوگوں کو تلاش کرے، ایسے جو منتظر ہیں کہ کوئی ان کے گھر میں چپکے سے آ کے راشن دے جائے، کوئی ان کے گھر میں کھجور پہنچا جائے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کروڑ پتی، لاکھ پتی، ارب پتی یہ کام کرے،
آپ لوگوں کو ایک پانی کے گلاس سے بھی بہت اچھی بات کی. میں آپ دونوں حضرات کے جو میرے ساتھ اس وقت سامنے کیمرے کے بیٹھے ہیں، میں آپ کے ہاتھ چومتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. کیا خوبصورت باتیں آپ نے کی ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ عشق سے لے کے نہ دنیا تک آئے، لیکن ان کے جو تصورات تھے وہ روحانی طور پہ گفتگو تھی. حضور یہ فرمائیے کہ اللہ رحمان ہے سب کے لیے، اللہ رحیم ہے مسلمان کے لیے. اب ہم یہاں سے تجزیہ یہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہوں، تو اللہ میرے ساتھ کیا سختی کرے گا؟ اگر میں 50 روپے کی چیز 250 میں بیچ دوں گا تو اللہ کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بلال بھائی بات یہ ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعمہ وشرابہ. ایک سیکنڈ میں ایک بات کر دوں. طاہر بھائی جو بات کر رہے تھے کہ وہ کوڑ سے مرے گا، یہ وہ بد دعا نہیں دے رہے تھے، یہ حدیث شریف ہے. ہاں وہ تو ظہیرہ اندوز کے اوپر تو لعنت بھی نبی کریم نے فرما دی ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ بد دعا دے رہے تھے. یہ حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا جو بندہ برا عمل نہیں چھوڑتا، برائی نہیں چھوڑتا، یہ ظہیرہ اندوزی اس میں شامل نہیں. اللہ کو کیا حاجت ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے؟ اب اللہ اس کے لیے نہیں ہے. نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ایک بندہ بری بات، جھوٹ، غیبت، ظہیرہ اندوزی، یہ حرام کمائی کے سلسلے نہیں چھوڑا. مثال دے رہا ہوں، ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ بندہ حلال دودھ چھوڑ رہا ہے اللہ کے لیے لیکن حرام سود نہیں چھوڑ رہا. حلال کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی حلال دودھ چھوڑ رہا ہے، سود نہیں، حرام سود نہیں چھوڑ رہا. یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مذاق والی بات ہی ہوگی. یعنی ہم حلال پکیزہ بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں رمضان کے اندر، لیکن بری اور غیر محرم عورتوں کے پیچھے اگر ہم نے اسی طرح پڑے رہنا، ہمیں کیا فائدہ اس روزے کا؟ نبی کریم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، کہ جنہوں نے پورے روزے میں فاقے کے علاوہ کچھ نہیں کاٹا اور پوری رات کھڑے ہونے میں تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کاٹا. ہم ساری رات قیام کر رہے ہیں، سارا دن روزے رکھ رہے ہیں. اللہ نہ کرے ہمارا یہ انجام ہو کہ ہم بھوک کاٹ رہے ہیں اور کھڑے ہو کے تھکاوٹ کاٹ رہے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلال بھائی اس مہینے کی رحمت کی ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں. یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ کی رحمت اس میں پتہ کتنی زیادہ ہے. صرف ایک حدیث سے سب کے دماغ دریچے بھی کھل جائیں گے. کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رمضان کے اندر صرف عمرہ کرتا ہے نا، تو اس نے ایسا عمرہ کیا جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. کیا بات ہے، اس مہینے میں رحمت کتنی جوش میں اللہ رب العزت. یہیں پر میں کیا بات ہے، کیا بات. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. جی، وہ بھی اگر وسائل ہوں. جی ہاں، مستطیع کے لیے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے. کیا بات ہے. جی، عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اپنے معاملات معاف کر رہا ہے، لوگوں کے معاملات لیکن گناہ جو ہے وہ معاف ہوں گے، گناہ کا جو حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوگی. ایک تو یہ. جی جی. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں معذرت طاہر بھائی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کے مناسک میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے صفا مروہ کی صحیح. جی، اور فرمایا اگر ایک شخص حاجت مند تمہارے دروازے پہ آئے اور تم اس کی حاجت روائی کے لیے چل پڑے ہو، تمہارا یہ چند قدم چل کے جانا صفا مروہ کی صحیح سے بھی افضل ہے. یہ حدیث ہے بلال بھائی، حدیث ہے جو بندہ بیوہ ہو، مسکین ہو، یہ اس کے نمائندے ہیں. یہ ہیں وہ جو ہمیں عملاً چیزیں بتا رہے ہیں بھائی. جی، اور ہمارے دروازے پر سائل ہے. سائل تو کیا کہ جو بیچارہ پیسے دے کے چیزیں لینے کے لیے آ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ پھر ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، پھر ہم امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں، پھر ان کے سڑکیں دیتے ہیں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب سڑکیں دیتے ہیں، اور پھر وہاں جب ان کے ڈسکاؤنٹ سے لگتی ہیں ایسے موسم میں، ایسے موسم وہاں پر چیزیں، یعنی حالت یہ ہے کہ انہیں دیار غیر میں دیار کفر کہہ رہے ہیں، سڑکوں پہ انہوں نے پیکنگ کر کے رکھ دی، چیزیں لو اٹھاؤ لے جس کا جی چاہے اٹھا لو، اور جو شخص اٹھا رہا ہے وہ اتنا ہی اٹھا رہا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. طاہر بھائی مجھے وقفے پہ جانا ہے، فرمائیے. ایک پاس طاہر بھائی واپس آ کے آپ سے بات کرتا ہوں. وقفہ بالکل ڈیو ہو گیا، میں واپس آ کے آپ سے تفصیل سے بات کرتا ہوں. چھوٹا سا وقفہ لیتے واپس آتے ہیں اور اس سارے عرصے میں رحمان اور رحیم کا فرق سوچئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکبر دست بھائی ہمارے ساتھ کراچی میں ہے. اکبر دست بھائی، میں بڑے ہی میں یہ سمجھنے کے لیے آپ سے بات جو ہے نا وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فرمائیے کہ رحمت جو ہے، رحمان ہونا اور رحیم ہونا جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا. رحمان ہونا سب کے لیے ہے، رحیم ہونا مومنین کے لیے ہے. یہ اللہ کی بڑے قاعدے کی بات خدا تعالیٰ نے فرمائی. لیکن اس قاعدے کو میں نے اپنے اوپر لاگو کیسے کرنا ہے؟ یعنی کہ میرے لیے بھی تو کوئی تقاضے ہوں گے نا کہ میں اللہ کی اس بات تک
پہنچ پاؤں, تاکہ میں معافی کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, تاکہ میں اتنے بڑے رحمان کو, اتنے بڑے رب کو میں شرمندہ نہ ہونے دوں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. مجھ پہ کوئی تقاضے لگتے ہیں خاص طور پہ رمضان میں؟ بالکل, یہ آپ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ ابھی آپ جو بازاروں کے ریسٹ لے رہے تھے, بہت سے لوگ ہیں کہ اس رمضان المبارک کو وہ اپنی کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ایک مہینے میں اتنا کماتے ہیں کہ سارا سال وہ بیٹھ کر کھائیں. اب ایسی صورت میں بہت سے لوگ ہیں کہ اسی سے جو ہے وہ عمرہ بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکاتیں بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ امداد بھی کر رہے ہیں, لائن لگا کر جو ہے لوگوں کو کچھ بانٹ رہے ہیں. لیکن حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو, جس کے پاس پیسہ نہ ہو, ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں. پروردگار عالم کے حکم سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال اور دولت نہیں ہے, مفلسی آخرت کی مفلسی ہے. کہا وہ مفلسی ایسی ہے کہ انسان کے پاس حج بھی کیے ہوئے ہوں گے, مسلسل اس نے 40 حج کیے ہوئے ہیں, زکوٰۃ دی ہوئی ہے اور روزے رکھے ہوئے ہیں اور نمازیں پڑھی ہوئی ہیں, عمرے کیے ہوئے ہیں, لیکن اس کے حقوق العباد کو اس نے جو ہے پامال کیا ہوا تھا. اب حقوق العباد کو اگر وہ پامال کر رہا ہے تو ایک ہے حقوق اللہ. کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے قیامت میں کچھ چیزوں کو معاف فرما دے, تو حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں, حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے, کسی بھی صورت سے معاف نہیں ہوں گے. تو وہ بہت لدا پھدا آئے گا نیکیوں کے ساتھ, اور اس کے لینے والے جو ہے حقدار جو ہوں گے ان میں وہ ساری چیزیں بانٹ دی جائیں گی. جب وہ ختم ہو جائے گی تو اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا جنت میں جانے کے لیے. پھر ان لوگوں کے جب کچھ نہیں رہے گا تو ان لوگوں کی جو برائیاں ہیں, ان لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور ان کے کم کر دیے جائیں گے. تو اب ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے وہ مفلس و کنگال ہو کر وہاں کھڑا ہوا ہوگا. وہاں خوبصورت بات کر دی اکبر داس بھائی, بہت ہی خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں. یہ جو درس فرمایا یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے, اور اس کے اندر جو شخص جو ہے وہ گناہ گار ہے, اور یہ شخص جس کا کہ ذکر ہے کہ بہت اچھے اعمال ہے, یہ پہاڑ اعمال کے نا اچھے اعمال کے پہاڑ لے کے جا رہا ہے. اور پھر مانگنے والا جو ہے اس سے مانگ کیسے رہا ہے؟ کہتے ہیں اس نے جاتے ہوئے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا تھا, میں نے اس سے مانگا, اس کے پاس تھا, اس نے مجھے اس سے میرے بھوکے پیٹ کو اس نے کھانا نہیں دیا. چھوٹی باتیں اس نے گالی دی, اس نے دیکھا نہیں. یہ اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر پھر وہ ختم جب مال ہو جاتا ہے تو اس ختم ہونے کے بعد کیا صورتحال چلتی ہے کہ اس کے گناہ جو ہیں گناہ گار کے وہ اس کے حصے میں آنے لگ جاتے ہیں. حضور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا, یہ تو اللہ سے امید ہے نا, وہ کرے نہ کرے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں خدا نے بے شک لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کا نبی سنائیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کتنے گناہ تم نے کر لیے ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. لیکن خدا نے کچھ قواعد کلیہ قاعدے بنائے, ضابطے بنائے, اس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتا, خود بھی نہیں کرتا, نہ کرنے دیتا. ایک طرف اگر یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا, تو ایک طرف یہ کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, کہ جس نے کسی بے گناہ مومن کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا. ہاں جی, تو یہ صورتحال بسا اوقات انسان جو خوش فہمی مبتلا نہ رہے. میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں, آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا. ہم جو مومن ہیں جو خوش ہو جاتے ہیں, مومن اگر پھر خدا کو روزہ رکھنے کی فرض کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا لعلکم تتقون. وہ اگلی منزل تھی کہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچو, عذاب الہی سے بچو, مومن بن گئے. فرمایا جی ایک میں بات, اب والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین عام, یہاں تک تو ٹھیک مومن بن گئے. فرمایا نہیں عامل الصالحات بھی ہے, خالی مومن ہونا کافی نہیں ہے. میں نے آپ کی زیادتی کی تو میں نے اللہ کا حکم توڑا. اللہ کا حکم, ایک تو اللہ کا حکم توڑ رہا ہوں, ایک میں آپ کے حق کو چھین رہا ہوں. آپ کے حق کو جو چھین رہا ہوں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے یا نہیں کریں گے. میرے حق جو آپ تسلیم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے نا. بے شک اللہ نے متعین کی ہے نا, میں نے تو متعین نہیں کی ہے نا, تو اللہ نے کر دی, حد بندی کر دی نا کہ رسول اللہ کا حق کیا ہے, من یطع الرسول فقط اطاع اللہ. اور پھر یہ جو یہ کہے کہ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں, تو کہیں نہیں اطاعت نہیں کرنی. میری اگر اطاعت کو, ہم رسول اللہ کو تو مانتے, رسول اللہ کے نہیں مانتے.
نہ کہیں جملہ، یہ جملہ ہی مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. نہیں نہیں ایسی حضرت سچ کہہ رہے ہیں وہ کسی کے مثال بڑی اچھی بات تھی، یعنی وہ آج چل رہی ہے. بہلول کے بارے میں بیٹھے تھے، کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کرو. اللہ مان رہا ہے، اللہ مان رہا ہے. تو ایک دن قبرستان میں بیٹھتا کہا کیا ہے، کہا وہ نہیں مان رہا، یہ تو ماننے کو. یعنی اس وقت کرونا وائرس تو یہی کہہ رہا ہے، قبرستانوں میں بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں چیخ رہے چلا رہے، وہ نہیں. اور اس لیے مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ قوم جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیتی ہیں، اللہ ان پر ایسے ظالموں کو مسلط کرتا ہے کہ جس سے جان چھڑانے کے لوگوں کو پکارتے ہیں، کوئی ان کی پکار کا جواب نہیں دیتا. اس سے ضروری نہیں وہ ظالم، اس سے کرونا وائرس بھی ہو سکتا ہے، اس سے اخلاقیات بھی ہو سکتے ہیں، اس سے برے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں. لہذا خدا را حقوق العباد پہ توجہ دیجئے. خالی جیسے کہ پہلے بھائی شام نے واقعہ بیان کیا، رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ غیبت کر رہی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جاؤ اس کو کھانے کو دو. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو روزے کے ساتھ ہوں. فرمایا ساکے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہی ہے. اوئے اس بات کو کھولیے گا. عورت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے میں روزے سے ہوں، اللہ کے رسول نے کیا کیا جی، اور پھر کھا چکی ہے جی. اور پھر یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی اصطلاحات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصطلاحات ہیں وہ فرض نہیں ہیں، اس میں مبالغہ نہیں ہے، اس میں تصنع بناوٹ نہیں ہے. اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر غیبت کرو گے کسی مومن کی تو ایسے جیسے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، تو پھر اس کے اثرات بھی وہی ہوں گے. اگر مجھے ریڈ میٹ کھانے کے ہوگے. بڑی خوبصورت بڑی اعلیٰ بات کی. اب جو سوال ہے نا میرا وہ صرف یہ ہے کہ یہ باتیں جو اللہ کہتے ہیں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ مثالیں نہیں ہیں، یہ تشبیہیں نہیں ہیں، یہ عین ہے. یہ وہی ہے، یہ ہمارے اوپر ورٹیکل نالج ہے، یہ ہاریزونٹل نالج نہیں ہے جو میں آپ سے لے رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے براہ راست نازل ہوتا ہے. اس کے اوپر تو یہ ان کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ حدیث صحیح ہے، امام ذہبی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. ایک عورت رات کی تہجد گزار تھی، عبادت گزار تھی، اس کا ہم سایہ صرف اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں تھا. تو نبی کریم سے اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا، نبی کریم نے فرمایا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہے، ہیا فی النار، یہ معاذ اللہ کل قیامت کے دن آگ میں جلے گی. بلال بھائی یہ جو رحمت کا بات ہے نا، میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے. اللہ نے عرش کے اوپر کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کی ایک عام فہم مثال یہ ہے، اس زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا سورج ہے، اس سورج سے کئی لاکھ گنا بلکہ 90 کروڑ سورج ہونا، جتنے مرضی لاکھ کہہ دینا وہ بڑائی کا تصور ہی نہیں. 90 کروڑ سورج ہونا، ایک ستارہ ایسا انسانی آنکھ نے دوربین سے دیکھ لیا 1 ارب 20 کروڑ نوری سال کے فاصلے پہ. ان کے اوپر آسمان ہیں، ان آسمانوں کے اوپر کرسی ہے، وسیع کرسی. میں آپ کی بات کو ایک طرح جوڑ دوں، یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں نا، اس وقت ہبل ٹیلیسکوپ کی نا 30ویں سالگرہ ہے، ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے جو فرما رہے ہیں. بالکل 90 کروڑ سورج اس ایک ستارے میں آ سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی ہے، یہ عظمت کی ہم نے سمجھی نہیں ہے. اللہ نے کہا ان 7 آسمانوں کے اوپر اس کی کرسی ہے، وسیع کرسی السماوات، اور اس کی کرسی کے سامنے یہ آسمان بھی، یہ ستارے بھی ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو. اور اس کرسی کی مثال عرش کے آگے، وہ جو کرسی اتنی بڑی ہے جس کے سامنے ساری کائنات ایک انگوٹھی کا چھلا ہے، اس کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے انگوٹھی کا ایک چھلا ہو. اور میں رب نے اس کرسی کے اوپر نہیں، اس عرش کے اوپر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر بھاری رہے گی. اور درس کچھ بیچ میں شامل کرو. اکبر بھائی اس بات کو علامہ صاحب کی جو ہے نا اس کو ذرا بڑھائیے گا. اس عرش کی سکیل جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بری طرح ناکام ہے، کیونکہ ہم وہ سکیل بیان نہیں کر سکتے، لفظ کہاں سے لے کر آئیں. اس پہ اللہ نے کیا لکھ دیا کہ میری رحمت جو ہے وہ غالب ہے میرے غضب پہ. اس بات کو کھولیے گا. دیکھیے پروردگار عالم کی رحمت جو ہے وہ یقیناً ہر شے پر غالب ہے، اور غالب یوں ہے کہ اگر ہماری کوتاہیوں اور برائیوں کو پروردگار عالم ظاہر کرنا چاہے تو وہ آسمان سے جو ہے نام اور ولدیت کے ساتھ بتا سکتا ہے کہ صاحب یہ فلاں شخص نے فلاں مقام پر فلاں گناہ کیا. وہ اس سے جو ہے وہ اس کی قدرت سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ ستار العیوب ہے. ہمارے عیبوں پر وہ پردہ ڈال دیتا ہے اور موقع دیتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس کی رحمت کے قریب آ جائیں. اور جب تک رحمت کے قریب انسان آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت تک وہ وقت بہت گزار چکا ہوتا ہے. اس کی ایک مثال اگر میں آپ کو دوں تو وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب
जमिया इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. پروردگار عالم کی رحمت وہ ہے کہ وہ چاہے تو ہر چیز پر کو صرف نظر کرنے سے یا جو ہے ہر چیز کو معاف کرنے پر قادر ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ انہو هو الغفور الرحیم، وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کی رحمت کو مانگ کس طرح سے رہیں، کہ ہم کوتاہیاں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نقصان پہنچاتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایسا رویہ اختیار کریں کہ جو ہمارے یعنی اعمال کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ تکلیفیں پہنچتی رہیں، اور ہم سوچیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر ہو جائے گی. یقیناً پروردگار عالم کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر حاوی ہے، لیکن وہ ایسی رحمت پروردگار عالم کی ہے کہ جو اس کے فرما برداروں کے لیے تو یقیناً بہت زیادہ جو ہے پھیلی ہوئی ہے، لیکن جو اس کے نافرمان ہیں، اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس کے احکامات کی بجا آوری کو جو ہے پس پش ڈال دیتے ہیں، ان لوگوں کو بہت شکریہ اکبر صاحب. آپ ویسے تو طب کے حکیم ہیں، لیکن آج آپ نے حکمت کی حکیمی جو ہے نا وہ بکھیر کے رکھ دیا. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ مجھے اندازہ ہے آپ نے دور جانا ہے. بہت شکریہ. اور طاہر اشرفی بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے اور آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو رحمت کی بات کر رہے ہیں، اس سے مایوس ہونے پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عباس نے جو تفسیر فرمائی وہ بھی کمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس رحمت پہ خاص طور پہ جو آپ تفسیر فرمائے یہ ہمیشہ سنتے آئے تھے، لیکن آج بات جو ہے نا وہ سمجھ میں آئی ہے. یہ بات بھی کیا سچ ہے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ جب کہنے اور سننے والوں میں سے شیطان چلا جائے، جو اللہ تعالیٰ کے یہ بھی بات ثابت ہے، تو وہ جو عمل ہے وہ زیادہ با اثر ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. بلال بھائی، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو یہ کلیہ ایک سمجھانے کی کوشش کی. حضرت موسیٰ نے کہا آپ کہتے ہیں لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، آپ کو نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی. یہ آپ کی رحمت جو ہے یہ میں کیسے سمجھوں؟ آپ کا یہ جو آپ کا قبضہ ہے، قدرت ہے. تو اللہ نے کہا موسیٰ کوئی 2 بوتلیں پکڑ، میں ایک سمجھانے کے لیے 2 برتن پکڑ، کھڑا ہو جا. حضرت موسیٰ کھڑے رہے، پھر اب باہر بلاہر بشر تھے، انسان تھے، اونگ آئی، دونوں ٹوٹ گئے. تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا میں وہ رب ہوں، اگر 1 سیکنڈ کے 1000 میں حصے، مراد یہ مفہوم آپ کے سامنے، تو پوری کائنات ہی تہس نہس ہو جائے، زمین آسمان کے اوپر گر پڑے. مجھے بتائیے، میں آپ ہم جتنے بیٹھے ہیں، ایک دن میں ہمارا دل 1 لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے. ایک دن میں اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہر انسان کو 1 لاکھ مرتبہ زندگی دیتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر دل بھی نہیں دھڑک سکتا. قرآن سے ثابت ہے. پتا بھی اللہ کی مرضی سے گرتا ہے. اللہ کی مرضی سے کس جگہ پہ گرنا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کو معلوم ہے. اور ہم اللہ کی رحمت سے اتنے غافل ہیں. اگر 1 سیکنڈ کے 1000 میں حصے سے یقین مانیے، اللہ کی نظر رحمت آپ سے، مجھ سے، مخلوقات سے اٹھ جائے، ہم سارے تہس نہس ہو جائے، مر جائیں، لیکن ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں. میں ایک بات آپ کی بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک جگہ یہ روایت پڑھی ہے کہ پتا جو ہے وہ گرنے سے پہلے اجازت مانگتا ہے کہ وہ اجازت ہے، اجازت اللہ کی ہوگی تو گرے گا. اور ایک حدیث صرف رحمت کی اور اللہ کے خزانوں کی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر اللہ رب العزت نبی کریم کے ذریعے مجھے آپ کو سمجھا رہے ہیں. رمضان ہے نا، رحمت کا مہینہ ہے. آپ نے اور میں نے رحمت، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ گناہ کر لیا معاف نہیں کرنا، یہ کر لیا معاف نہیں کرنا. نبی کریم کہتے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں نا، ایک لائن میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور آدم آ کے کیا مانگیں؟ پتہ ہے کیا کہیں؟ اللہ دنیا میں اور آسمان میں جتنے تیرے خزانے ہیں نا، یعنی زمین و آسمان میں، سارے مجھے دے دے. آدم کے اللہ دے دے، بیٹا ہے اس کو بھی دے دے، 7 ارب تو آ جائیں. یعنی قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے سارے خزانے دیتا جائے. تو نبی کریم کہتے ہیں اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقعہ نہیں ہوتی جتنی تم سمندر میں سوئی اگر ڈبو گے تو اس کو جب نکالو گے اس کے اوپر ایک قطرہ لگا ہوتا ہے نا، اس قطرے سے سمندر کو کیا فرق پڑنا ہے؟ اس قطرے یہ بھی سمجھانے کے لیے، حالانکہ یہ مثال بھی بڑی چھوٹی ہے. یعنی اس قطرے سے سمندر میں جتنی کمی واقعہ ہوئی ہے نا، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقعہ نہیں ہوتی. حضور ایک ہدیتاً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عباس کے پاس جب گئے تو انہوں نے ایک تفسیر یہ فرمائی رحمت کی اللہ کی، اور شرک کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ شرک یہ نہیں ہے کہ تم کس طرح رب کو مانتے ہو، شرک یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. اس کو کھولیے گا. دیکھیے بات ہوئی ہے کہ سب سے پہلی بات تو اگر ہم اللہ کے
फरामीन अहकाम, उसकी नेमतों से इनकार करेंगे और रुख मोड़ेंगे तो ये शिरक है और क्या है। क्या बात है। हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ले रहे हैं, यानी अल्लाह पे तवक्कुल को छोड़ रहे हैं। जिसने रज़ाकियत और जिसने ये ज़मानत दी है कि मैं रिज़्क देने वाला हूँ, इसका मतलब हमारा उस पर यकीन ख़त्म हो गया है जी। जिसने कहा है कि मेरा रिज़्क जो है कोई भी नहीं छीन सकता, और मौला अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि रिज़्क की दो किस्में, एक रिज़्क के पीछे तुम दौड़ रहे हो, ज़रूरी नहीं वो तुम्हें मिल जाए, और एक रिज़्क तुम्हारे पीछे पीछे है। पागलों का रिज़्क तुम्हारे पीछे पीछे जहाँ पहुँचे वो पहले। अच्छा, ये रिज़्क जो है ये रोटी भी हो सकती है, ये इज्जत भी हो सकती है, तालीम भी हो सकता है, औलाद भी हो सकता है, कुछ भी। कौन जो खुदा ने फरमाया ना, इसमें से रोटी पानी नहीं है, इसमें इज्जत है, इतराम है, इल्म है, तकवा है, ज़ोद है, फ़न है, हुनर है, जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया है उसको मखलूक खुदा पे खर्च करना, ये क्या है, ये तकवा की इलामत है। तो खुदा ने यहाँ पर मुत्तकी की दो इलामतें जोड़ के बयान कर दी। जो कीमून सलात, एक तरफ वो अपने मालिक से राब्ते में रहे, खालिक से राब्ते में रहे, और एक तरफ मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मखलूक खुदा से भी राब्ते में रहे। दोनों रहेंगे तो फिर खुदा की रहमतें नाज़िल। क्या खूबसूरत बात है हुजूर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने दूर जाना है, मुझे इस बात का इल्म है। इस वक्त जो हम जिस सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं वो है जनाब समा का दस्तरखान, और इसको फ़रा इकरार जो है वो कर रही हैं होस्ट। और ज़रा गौर कीजिएगा, ये वैसे बात मैं जो कहने लगा हूँ नाजायज़ है कहना, लेकिन कहना ज़रूरी है। फ़िश के पकौड़े कैसे बनते हैं ज़रा सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा का दस्तरखान और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। आज मैं बनाने जा रही हूं फ़िश पकौड़े। फ़िश पकौड़े में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद हम रेसिपी के लिए आगे बढ़ेंगे। ये देखें, ये फ़िश है, जैसा कि मैंने इसको क्यूब्स में काट के रख लिया है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ़िश जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है वो ले सकते हैं। इसको आप क्यूब्स में भी काट सकते हैं, फिंगर फिश स्टाइल में भी काट सकते हैं। मैंने फिंगर फिश स्टाइल में काट के रख लिया है अपने पास। इसके बाद आपको चाहिए बेसन, उसके बाद आपको चाहिए लेमन जूस। फ्रेश नींबू को स्क्वीज़ करके हमने उसका जूस निकाल लिया और अपने पास रख लिया है। उसके बाद आपको चाहिए हल्दी, और ये कितनी कितनी डलेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये नमक है हमारे पास, सुर्ख मिर्च है, सूखा धनिया पाउडर, और उसके बाद ये अजवाइन है। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए हम शामिल करेंगे। अंडे हमने ले लिए हैं। उसके बाद हमारे पास ये छिला हुआ लहसुन और उसके साथ हरी मिर्चें हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी तैयारी कैसे होगी। तैयारी दरअसल होगी 2 मरहलों के अंदर। पहले हम फ़िश को मैरिनेट करके रखेंगे, और इसको मैरिनेट कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो फ़िश है, इस फ़िश को हम इसमें डालेंगे। लेमन जूस हम इसमें डाल देंगे। लेमन जूस को डालने के बाद ये जो लहसुन और हरी मिर्चें मैंने अपने पास रखी हैं, इसको बारीक चॉप करेंगे और उसको भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें जी, बारीक चॉप कर ली मैंने हरी मिर्च और लहसुन, और इसको हम शामिल कर देंगे फ़िश के अंदर। इसके बाद आप इसमें आधा टेबलस्पून सुर्ख मिर्च डालेंगे। नमक हस्बे जायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग नमक कम खाते हैं, मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून ही नमक ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल ज़रा सी हल्दी, चौथाई आप सूखा धनिया पाउडर डालेंगे। अजवाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। अब आप देख रहे हैं कि सारा इसका जो रस है लीमू का, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स हो गए हैं और फ़िश भी उसमें अच्छी तरह से डिप हो गई है। अब इस मिक्सचर को, यानी ये जो फ़िश के अंदर हमने सब कुछ डाला है, इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि मैरिनेट हो जाए, इसमें अच्छी तरह से जितने मसाले हैं वो रस बच जाए। फ़िश हमारी मैरिनेट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं इसको मैंने मैरिनेट करके रखा था। अब ये हमारे पास जो बेसन रखा था, 2 चम्मच बेसन हम इसमें शामिल करेंगे। आप अगर चाहें तो 3 चम्मच भी कर सकते हैं। उसके बाद ये अंडा रखा हुआ है, अंडे को हम तोड़ के थोड़ा बीट करेंगे, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे। ये एक बॉन्डिंग फोर्स के तौर पे काम करेगा।
اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. مکس کرنے کے بعد اس مکسچر کو بھی آپ نے 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھنا ہے. ہم نے جو فش رکھی تھی بیسن ایڈ کرنے کے بعد اور انڈا ایڈ کرنے کے بعد میرینیشن کے لیے 20 منٹ سے زیادہ ہو چکا ہے اور یہ میرینیٹ ہو گئی ہے. اچھی طرح سے گرم ہو گیا کیونکہ آپ کو فش ڈالنے کے بعد ہی اندازہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے بالکل اس کو میڈیم فلیم پہ کر دینا ہے اور اپنے سلائسز اس میں ڈال دینا. اس وقت ہمارے فش پکوڑا کی صورتحال یہ ہے کہ مکمل پک چکا ہے. یہ دیکھیں فش پکوڑوں کا رنگ کتنا اچھا ہے. اس طرح آپ نے اس کو براؤن کر لینا ہے اور اس کو آپ گرما گرم سرو کر سکتے ہیں. اب یہ جو باقی فش ہے اس کو بھی ہم فرائی کر دیں گے. باقی جتنی بچی ہوئی فش تھی سارے سلائسز میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اسی طرح ان کے گولڈن براؤن ہونے کا ویٹ کروں گی. بالکل یہ پکوڑے بھی تیار ہونے کے آخری مرحلے میں اور آپ اپنی من پسند چٹنی کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں. ہری چٹنی استعمال کر سکتے ہیں, آلو بخارے کی چٹنی استعمال کر سکتے ہیں, املی کی چٹنی استعمال کر سکتے ہیں, کیچپ کے ساتھ کچھ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ ہمارے گرما گرم فش پکوڑے ریڈی ہیں جو کہ دسترخوان کی زینت بننے کے ساتھ ساتھ آپ کو بڑا اچھا نیوٹرینٹ ایک ملے گا. اپنے افطار کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں. پنجاب کے اندر اور کراچی کے اندر ایک بڑا واضح فرق ہے. کراچی میں جن چیزوں کو فش پکوڑا کہا جاتا ہے یہاں پہ یہ بیسن والی مچھلی ہے لیکن ہے لذیذ. یہ دونوں جگہ پہ بات کامن ہے. جناب اس وقفے میں بہت ہی خوبصورت بات, ہمیشہ خوبصورت بات کرتے ہیں. ڈاکٹر حسین اکبر صاحب آپ کی اس بات کو بڑھا رہا ہوں آگے. آپ نے کہا کہ جناب جن لوگوں کو اللہ پہ یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اللہ نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے, اب وہ کس منہ سے کرونا وائرس کو مانتے ہیں. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے, طنز کی بات نہیں ہے. حضور سوال آپ سے, جب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اس نے عرش پہ لکھ دیا تو پھر ہم جب نبیوں کو, پیغمبروں کو, اماموں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں پھر تکلیفیں ہمیں کیوں نظر آتی ہیں؟ بلال بھائی دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے چنے ہوئوں کو دو پہلوؤں سے دیکھو. اللہ کے چنے ہوئوں کو دو پہلوؤں سے دیکھو. ایک ان کا مقام عظمت ہے اور ایک مقام امتحان ہے. ایک مقام عظمت ہے اور ایک مقام امتحان ہے, رخصت نہیں ہے. جی اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جی. فرعون نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ میں نے موسیٰ کو دنیا میں نہیں آنے دینا. جی خدا نے اس نے اپنے نجومیوں سے حساب لگوا لیا, اگر اسرے بندے قتل کرتے رہے تو. میں یہ واقعہ کے دوبارہ سنتا ہوں. لاہور کے اندر اذان کا وقت جو ہے وہ بالکل ہوا جا رہا ہے. آپ اس کے مطابق اپنے روزے کو افطار کیجیے گا. انشاءاللہ ہم اس کے بعد واپس آتے ہیں. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, دل و دنیا نئی نئی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. یار یہ شعر پھر پڑھ,
کیا دلو نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو اچھا نہیں آ گیا ہوں محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں جیتے رہو کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اذن ملا ہے تو یار اس کو اذن کو حکم میں بدل واہ واہ پھر سے مصرع میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے حکم ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے خدا حافظ